اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ظاہر ہے کہ پوری دنیا ہی ایران کے اوپر جو حملہ ہے اس سے متاثر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک بڑی متوازن خارجہ پالیسی اختیار کی ہے، اور اس وقت پاکستان، ترکی، ملیشیا، انڈونیشیا یہ وہ ممالک ہیں جن سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ عرب ممالک میں اور تہران میں ایک رابطہ بحال کرا سکتے ہیں۔ جس طرح سے اس وقت پاکستان کی ڈپلومیسی ہے وہ بڑی کمینڈیبل ہے، اور اس کو ظاہر ہے کہ پوری قوم کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا، اور جو غلطی امریکہ نے اور اسرائیل نے کی ہے اس کی قیمت انہیں ادا کرنی پڑ رہی ہے، اور اس کی قیمت دنیا کو ادا کرنی پڑ رہی ہے، جہاں پہ ہم تمام ہی لوگ دنیا کے چاہے کسی بھی خطے میں ہوں وہ اس جنگ سے بڑی تکلیف کا شکار ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ شروع کرنا بہت بڑی غلطی تھی، اور اس جنگ کو لمبا کرنا اور بڑی غلطی ہوگی۔ اب خوشی کی بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر بھی، خصوصاً جو ریپبلکن پارٹی ہے اس کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ جنگ ختم کی جائے، اور میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان بڑا اہم رول ادا کرے گا اس جنگ کے خاتمے کے لیے، اور اسی لیے ابھی تک کی جو پالیسی ہے پاکستان کی اس کو پوری جو ہے وہ سپورٹ دی جانی چاہیے۔ دوسری طرف جو مسئلہ ہے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ جتنی بیلنسڈ اور جتنی اچھی جا رہی ہے، پاکستان میں اس حکومت کی جو اندرونی پالیسی ہے وہ اتنی ہی زیادہ متنازع اور اتنی ہی زیادہ سطحی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان کو کنسنسس کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر جو سیاسی درجہ حرارت ہے اس کو نیچے لانے کی ضرورت ہے، یہ حکومت روزانہ ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے کہ سیاسی درجہ حرارت اوپر جاتا ہے۔ آپ پولیٹیکل ورکرز کو گرفتار کر رہے ہیں، آپ خواتین کو گرفتار کر رہے ہیں، جعلی مقدمے بنا رہے ہیں۔ یعنی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے اوپر آپ دیکھیے کہ کوئی 3 سال کے بعد ان کو ایک مقدمے میں نامینیٹ کر دیا گیا، ایک ایسے وقت میں جب بالکل ایک جنگ کا سماں ہے پاکستان میں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اس حکومت کی پرائرٹیز کیا ہیں۔ ایک اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف جس طرح سے یہ کارروائیاں کرتے ہیں اور جس طرح سے یہ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں، اور پھر جو آسٹریٹی میئرز لیے گئے ہیں کہ جی ہم کسی بھی آسٹریٹی میئر میں پاکستان میں یہ رواج بن گیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ٹارگٹ بچوں کی تعلیم کو کرنا ہے۔ آپ نے کوئی اور آسٹریٹی میئر نہیں کرنا، اسکول بند کر دو۔ بھائی جب آپ ایک دن بھی اسکول بند کرتے ہیں، ایک مہینہ اسکول بند کرتے ہیں، آپ اپنے بچوں کا ایک قیمتی مہینہ، ایک قیمتی وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آخری پرائرٹی ہونی چاہیے حکومت کی اسکول بند کرنا، نہ کہ پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے۔ ان کی پرائرٹی کیا ہے؟ 11 ارب روپے کا جہاز لے لو، اس جہاز کو پھر ویانا بھجوا دو کہ جی ٹیکنیکلی پتہ نہیں اب اس جہاز میں کوئی گیا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو اس کو ٹھیک کرانے کے لیے ویانا بھیجا ہے۔ اگر آپ نے ایک ایسا جہاز خریدا ہے جس کو ٹھیک کرانے کے لیے بھی آپ کو ویانا میں بھیجنا پڑتا ہے، اور کم از کم جو ہے وہ لاکھوں ڈالر صرف سفری اخراجات دینے پڑتے ہیں، تو آپ دیکھیں آپ نے کتنی عقل مندی کی ہے۔ اس حکومت کے تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ بنیادی طور کے اوپر صرف شو آف کے پروجیکٹس ہیں، اور اس کی وجہ سے پاکستان کا جو اندرونی بحران ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور بہت زیادہ اس پہ تکلیف آ گئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت، اور اس کے علاوہ حل نہیں ہے کوئی، آپ آج کر لیں یا کل کر لیں، پاکستان کو ایک قومی حکومت کی طرف جانا پڑے گا۔ ایک قومی حکومت کی طرف جائے بغیر پاکستان کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اور کیوں نہیں ہو سکتے؟ کیونکہ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں بچا جو ایک آئین اور جمہوریت کو آگے بڑھا سکے۔ پاکستان کا موجودہ جو عدالتی نظام ہے اس کے اوپر خود ججوں کو بھی اب اعتبار نہیں رہا، اور اس کے ساتھ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے اس کے نیچے ہونے والا ہر الیکشن متنازع ہے۔ پاکستان کے اندر جو کانفلکٹ ریزولوشن کے ادارے ہیں، یعنی ایسے ادارے جو جمہوریت کے اندر تنازعات کو حل کراتے ہیں، وہ اپنی اہمیت ہی کھو بیٹھے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کا اندر جو سیاسی تنازعات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی آپ دیکھیے کہ بڑی سمپل بات تھی کہ ان کو تکلیف ہے آنکھ میں، عدالت نے ایک اپنا مائکس مقرر کیا، ایک فرینڈ آف کورٹ مقرر کیا، اس نے جا کے رپورٹ دی کہ 85% ان کی آنکھ کا ویژن جو ہے وہ متاثر ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہونا چاہیے تھا؟
اگلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان کا علاج ان کے ڈاکٹر سے کرایا جاتا. اسی مدعے کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت نے کیا کیا کہ آپ عمران خان کو ان کی اجازت نہیں دے رہے کہ وہ اپنے ڈاکٹر سے علاج کروا سکیں. جو اتنا بڑا لیڈر ہے آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. تو پاکستان کی سیاست کو روزانہ نئے نئے تنازعات کا سامنا ہے اور یہ تنازع ختم نہیں ہو سکے گا جب تک ہم ایک قومی حکومت کی طرف نہیں بڑھتے. اس قومی حکومت میں تحریک انصاف کی شمولیت, عمران خان کے نامنیز کی شمولیت لازمی ہے تاکہ آپ نیا الیکشن کمیشن بنا سکیں, تاکہ آپ نئی 26ویں 27ویں ترمیم کا اثر نو جائزہ لے سکیں اور پاکستان کو ایک نارمل ملک کے طور کے اوپر آگے بڑھا سکیں. ادروائز اگر یہ کانفلکٹ آگے بڑھتا ہے پاکستان کے اندر مسائل اور بڑھ رہے ہیں, کیونکہ اس حکومت کا ابھی تک جو تمام رویہ ہے وہ عوام کی توہین کے اوپر مبنی ہے. عوام کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے نہ کسی بات کو پوچھنے کی ضرورت ہے نہ ان کو بتانے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت ہوئی, ایک دن پاکستان میں بحث نہیں ہوئی, کوئی بات نہیں ہوئی, پولیٹیکل پارٹیز کا انپٹ نہیں لیا گیا کہ ہمیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. آپ نے افغانستان کے اندر جنگ شروع کی, کسی نے نہیں پوچھا پاکستان کے لوگوں کو کہ آپ بتائیے آپ کی کیا اوپینین ہے, کیا کرنا چاہیے. آپ نے اس کے علاوہ جو آپ نے معاہدے کیے ہمیں کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا معاہدے کر کے آئے ہیں کیا نہیں آئے. دیکھیے اس طرح سے ملک نہیں چل سکتا. ہم کوئی چین یا نارتھ کوریا نہیں ہے. پاکستان ایک بڑا ڈائیورس ملک ہے, بڑا متنوع ملک ہے. یہاں پہ ہر 50 کلومیٹر کے بعد آپ کا جو لینگویج بدل جاتی ہے, قومیت بدل جاتی ہے, مذہب کی تشریح بدل جاتی ہے. اتنے ڈائیورس ملک جو ہیں وہ کوئی چین یا نارتھ کوریا کی طرح آپ نہیں چلا سکتے. لہذا میرے خیال کے اندر پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے, جس کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ بنانے کی ضرورت ہے, اور پاکستان کے باہر کی جو پالیسی ہے اس کے اوپر ہمیں حکومت کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پیٹرول پنچ مہنگا ہو چکا ہے, مزید اطلاعات آ رہی ہیں کہ مزید مہنگا ہونے جا رہا ہے. تو پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ پولیٹیکل جماعتوں کی طرف سے عوام کی ترجمانی ہوتی تھی, کوئی مہنگائی مارچ ہوتا تھا, کوئی احتجاج ہوتے تھے. تو اب اس طرح کا نہ اپوزیشن اپنا کردار ادا کر رہی ہے نہ کوئی اور سیاسی جماعت, کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ کیوں اس طرح ہوگا؟ دیکھیے اس طرح کی جو لیڈر لیس سچویشن ہے پاکستان میں وہ بڑی خطرناک ہے. پاکستان کے اندر جس قسم کا ماحول ہے اس وقت, پہلے اس حکومت کی تمام مت یہ تھی کہ عمران خان ہفتہ جیل نہیں نکال سکیں گے, وہ اب 1000 دن سے زیادہ جیل میں ہیں اور انہوں نے بڑی بہادری استقامت کا مظاہرہ کیا ہے. اگلی مت ان کی یہ ہے کہ یہ تھی کہ جی پارٹی ختم ہو جائے گی تحریک انصاف جب آپ ساری لیڈرشپ کو ٹھوٹے مکے مار کے نکال دیں گے, وہ بھی نہیں ہوا. اب تیسرا ان کا نالج یہ ہے کہ جو مرضی ہو جائے لوگوں نے باہر نہیں نکلنا. بھائی اگر لوگ نکل آئے تو انہیں واپس کون بھیجے گا جب لیڈر لیس اس طرح کی جو ہے وہ موومنٹ ہوگی. تو ایک حکومت کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ بالکل غلط ہے. ایک طرف آپ تیل کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, ظاہر ہے بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت آپ نے بڑھانی ہے. دوسری طرف آپ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز کے لیے جو ہے وہ اربوں روپے کی گاڑیاں لے رہے ہیں. آپ چیف منسٹر پنجاب کے لیے 11 ارب روپے کا جہاز لے کے بیٹھ گئے ہیں اور اس کا وزٹ ویانا کا آپ کر. سو آپ کی جو کنٹراڈکشنز ہیں, یعنی آپ اپنے لیے یہ حکومت ایک مراد اپنی جو ہے وہ نہیں چھوڑنے کو تیار, عوام سے قربانی جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے. الٹیمیٹلی یہ لاوا پھٹ پڑے گا. تھینک یو. اچھا سر, گورنر بتا دیں گورنر سے تبدیل کرنے کی کیا وجہ؟ دیکھیے ہر ایک نے جانا ہی ہوتا ہے. آئی تھنک نہال ہاشمی صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ان کو بڑی مبارک, اور انہوں نے ساری عمر نون لیگ کے ساتھ گزاری ہے. ظاہر ہے کہ وہ بڑا ایک اچھے سیاسی کارکن. تھینک یو.